بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کرنا۔ چنانچہ انتقال کے بعد آپ علیہ السلام کی وصیت پوری کی گئی۔ اپنے دادا کے پاس آپ دفنائے گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لے گئے، اس وقت ان کی عمر 123 برس تھی۔ عمر میں بقول اہل کتاب مصر میں انتقال ہوا۔ وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلا کر خدا پرستی اور دین ابراہیمی پر ثابت قدم رہنے کی وصیت فرمائی اور اپنے بیٹوں کے واسطے برکت کی دعا کی، پھر رحلت فرمائی۔ ملک کے معزز اہلکاروں اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سب خاندان والے ایک کموا کثیر میں کنان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو لائے اور ان کو اپنے قبرستان میں دفنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور سب بھائی اور ان میں سب میں سے خاص کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں آخرت کی فکر لگی رہتی۔ ہر وقت آخرت کو یاد کرتے اور گزشتہ بزرگوں کو یاد کرتے اور ان سے ملنے کی فکر میں رہتے۔ شب و روز یہی فکر رہتی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت مل گئی اور بادشاہت بھی مل گئی اور دکھ درد بھی مٹ گئے، ماں باپ اور بھائیوں سے بھی ملاقات ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کیا کرتے تھے: اے میرے رب، آپ نے مجھ کو حکومت میں حصہ دیا، مجھ کو خوابوں کی تعبیر بیان کرنا سکھایا۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی میرا کام بنانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھ کو وفاداری کی حالت میں وفات دے دیجیے اور مجھ کو نیک لوگوں میں شامل فرمائیں۔ الہی، جیسے دینی نعمتیں پوری کی ہیں، آخروی نعمتیں بھی اسی طرح پوری فرما۔ جب بھی موت آئے تو اسلام اور تیری فرما برداری پر آئے، میں نیک لوگوں اور انبیاء اور رسولوں میں ملا دیا جاؤں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے تمام کام پورے ہو گئے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، ملک و مال، عزت و آبرو، خاندان، برادری اور بادشاہت سب کچھ مل گیا، تو پھر آپ علیہ السلام کو صالحین کی جماعت میں پہنچنے کا شوق پیدا ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کسی نبی نے سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے کسی نے بھی موت طلب نہیں کی اور یہی سب سے پہلے اس دعا کے مانگنے والے تھے۔ یقیناً ان کے دین میں موت کی دعا جائز ہوگی، ہمارے ہاں تو سخت ممنوع ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی سختی اور ضرورت سے گھبرا کر موت کی آرزو نہ کرے۔ غرض کی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اور اس کی دعا کے مقصد یہ تھا کہ جب بھی موت آئے تو اسلام پر آئے اور نیکیوں میں مل جاؤں، یہ نہیں کہ اس وقت آپ علیہ السلام نے موت مانگی ہو، جیسا کہ یہ دعا ہماری ہوتی ہے کہ پروردگار ہم کو اسلام پر موت دے۔ ان کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی مرے اسلام پر مرے اور نیکوکاروں سے ملا دیے جائیں، اور اگر یہی مراد ہو تو واقعی آپ علیہ السلام نے اس وقت موت مانگی ہو تو ممکن ہے کہ اس وقت کی شریعت میں جائز ہو، ہماری شریعت میں موت مانگنی جائز نہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی بھی کسی سختی کے نازل ہونے کی وجہ سے موت کو طلب نہ کرے۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کی زندگی اس کی نیکیاں بڑھائیں گی، اگر وہ برا ہے تو بہت ممکن ہے کہ زندگی میں کسی بھی وقت توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے، بلکہ یوں کہے کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے حیات بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ۔ ہاں، دینی فتنوں کے وقت موت کی تمنا جائز ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جب فتنوں کی زیادتی ہوئی اور دین کا سنبھالنا مشکل ہو گیا، امیر خراسان کے ساتھ بڑے بڑے مارکے پیش آئے تو انہوں نے بھی موت کی دعا مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جناب سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 120 برس ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے افراہیم اور منشا کے بیٹے بھی دیکھے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت پرفضا جگہ ہے عالم قدوس میں، وہاں چند کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک پر حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹھے ہیں اور ایک پر حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں اور ایک کرسی خالی ہے، گویا کہ ان کا انتظار ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام رو کر حضرت یوسف علیہ السلام سے لپٹ گئے اور فرمایا، اے فرزند، کب تک اپنی راہ دکھائے گا، ہم تیرے مشتاق بیٹھے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آپ علیہ السلام کی روح پر عالم قدوس میں اپنے بزرگوں کے ملنے کی ایک سخت بے قراری تھی، جیسا کہ پرندہ قید میں ہو۔ آخر وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق آپ علیہ السلام کو خوشبو میں بسا کر سنگ مرمر کے صندوق میں دفنایا گیا۔ بعض کے نزدیک دریا
دریا میں رکھا گیا۔ 100 سال کے بعد جب دوسرا فرعون غرق ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صندوق کو نکال کر فلسطین میں آپ علیہ السلام کے اجداد کے پاس دفنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک ابن کثیر اور معارف القرآن کے مطابق 120 سال تھی۔ بی بی زلیخا سے 2 فرزند ابراہیم اور منشا اور ایک لڑکی جس کا نام رحمت بنت یوسف ہے۔ ان کا نکاح ایوب علیہ السلام سے ہوا تھا جنہوں نے بیماری میں ان کی خدمت کی تھی، اور فراہین کی اولاد میں حضرت یوشع بن نون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عروہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر کی طرف نکل جائیں تو بذریعہ وحی اللہ تعالی نے ان کو یہ حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں نہ چھوڑیں بلکہ ملک شام میں لے جا کر ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کر دیں۔ اسی حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے معلوم کیا کہ دریائے نیل میں سنگ مرمر کے تابوت میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، تو پھر آپ علیہ السلام کو فلسطین کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر میں دفن فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عمال مصر پر مسلط ہو گئی اور بنی اسرائیل مصر میں غیر ملکی تصور کیے جانے لگے اور ان کو قسم قسم کی عذاب اور رضائیں دی جانے لگی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ جل شانہ نے ان کو عذاب سے نکالا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے۔ ملتے ہیں پھر آگے کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔